السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قال کہا، لہم ان سے، نبی اور ہم یہ دو ورڈ ہیں۔ نبی نے ہم ان کے، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، ان بے شک، آیا نشانی، علامت، پھر ہے ملک کی ہی، یہ ملک کی پلس ہی، یہ دو ورڈ ہیں۔ ملک تو آپ جانتے ہیں بادشاہی کو، حکومت کو کہا جاتا ہے، ہی اس کی۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یہ کہ، یاتیہ اور پلس کم، یاتیہ ہوتا ہے آئے گا، کم تمہارے پاس، یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت، تابوت اس کو جیسے باکس ہوتے ہیں نا، صندوق، اور اس کی جمع ہے توابیت۔ اس کا جو روٹ ہے وہ تا و با ہے۔ توب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، اسی سے لفظ توبہ بھی ہے۔ پلٹ کے اللہ کے پاس بندہ چاہتا ہے نا، مولا مجھے بخش دے۔ اور اسی طرح باکس کے اندر صندوق ابھی تو سیف ہوتے ہیں، یا آپ وہ سیف بھی کہہ سکتے ہیں، یا باکس جو بھی ہو جہاں پہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تابوت کا معنی ہوا صندوق، تابوت یا باکس۔ فی اس میں سکینہ، سکون ہے، تسلی ہے۔ ایک جگہ پہ اس کا معنی ثبات، امن اور سکون بھی لکھا ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر جیسے سورۃ التوبہ میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اس میں بھی کیا آتا ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اطمینان نازل کیا۔ اور صحابہ کرام اجمعین اور فقہاء تابعین سے سکینہ کے جو متعدد معنی منقول ہیں، وہ بھی آپ کے علم کے میں اضافے کے لیے بتائی دیتی ہوں۔ اگر نہیں یاد ہوگا نو پرابلم، آپ جسٹ سن لیں، اور جن کو شوق ہوگا تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو ان کے مطابق کیا فرماتے ہیں کہ زناٹے دار ہوا، پروں اور دم والی کوئی چیز، سونے کا تشت، زمرد، یاقوت کی تصویر جس کا سر اور دم بلی کی ہو، وہ بشارات جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر نازل کی، طالوت کی بشارت، وہ جانی پہچانی جو آیات جن سے سکون حاصل ہو، رحمت اور وقار وغیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سکینہ انسان کے چہرے کی طرح ایک چہرہ ہے، یا پھر یہ زناٹے دار ہوا ہے۔ اور مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کے دو پر اور ایک دم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سکینہ سونے کا ایک جنتی تشت ہے جس میں انبیاء کرام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ ربیع نے کہا سکینہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، قتادہ نے کہا سکینہ وقار ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں، جیسے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ سکینہ وہ معروف علامتیں ہیں جن سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، سکینہ کا کیا مطلب ہوا؟ سکون اور تسلی۔ من سے رب اور کم، یہ دو ورڈ ہیں، کم جو ضمیر ہے، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیہ اور یادگاریں، بقیہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بقیہ اور یادگاریں، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا، آل خاندان نے یا آل نے، کس کے؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، و آل و اور آل یا خاندان، ہارون علیہ السلام نے، تحملہ، تحمل اور ہو ضمیر، ہو کا معنی ہوتا ہے اس کو، تحمل اٹھائے ہوئے ہوں گے، الملائکہ کس کو؟ اسی صندوق کو، کیا چیز؟ ملائکہ فرشتے، ان بے شک، فی میں یعنی اس صندوق میں، تابوت میں یا اس باکس میں، ذالکہ
اس لآیا نشانی ہے، علامت ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو کیا چیز، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ ساری نشانیاں کون مانے گا جو تم میں سے مؤمنین، مومن۔ پورا لفظی ترجمہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کریم کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو یا اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ تفسیر سن لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل بڑے ضدی لوگ تھے، وہ ضد سے کب باز آنے والے تھے؟ فوراً مطالبہ کر دیا، پہلے خود کہا کہ ہمارے اوپر بادشاہ ہو، اور اس سے پہلے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سنا۔ تو جب مقرر کیا گیا تو فوراً کہا کہ دلیل پیش کیجیے۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ، انہیں خود کچھ آئے یا نہ آئے، اگلے بندے کو کنفیوز کرنے کے لیے فوراً کہتے دلیل پیش کرو۔ جی جو آپ پوچھ رہے ہو اس سے کبھی پوچھا جائے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ دلیل مانگنی چاہیے، میں نہیں کہتی کہ نہیں مانگو، دلیل ہونی چاہیے، آپ جو کام کریں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اہل علم طبقہ کر رہا ہوتا ہے، تو جو صالحین کر رہے ہوتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے جب یہ کام کیا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا۔ تو جو ابھی میں نے کہا وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو اہل علم طبقہ کر رہا ہو یا صحیح صالح علم والا جو بندہ ہے تو یہ بھی ایک دلیل ہوا کرتی ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہی پر یا بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تو اس پر رب ذوالجلال سے حضرت شموئیل نے علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہاری تسکین ملتی تھی۔ اور اس میں بھی بہت ساری روایات ہیں، میں مختصر کر کے آپ کو سنا دیتی ہوں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر پہلے نازل فرمایا تھا، اس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ یہ جو صندوق تھا نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ آپ نے اس میں پھر تورات رکھی اور پھر اپنا کوئی مخصوص سامان، جس میں اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کے کپڑے، آپ کے نالین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کی عصا، اور تھوڑا سا من یعنی خوراک جو ان کی تھی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ تو یہ مختلف چیزیں جو مجھے نظر آئیں تو میں نے آپ کو بتا دیں۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، کس لیے؟ اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ تو یہ میرے مالک کی اپنی چیزیں اللہ نے بھیجی، تو وہ میرا مالک تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ تابوت پھر بنی اسرائیل میں چلتا ہے، جب انہیں کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے، پھر انہیں اللہ پاک کامیابیاں بھی دیتا، دشمنوں کے مقابلے میں بھی اس سے برکت حاصل کی جاتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی، بد عملی بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، ان سے تابوت بھی لے لیا گیا، اور انہوں نے اس تابوت کو اصل میں گندے مقامات پر رکھا تھا، بے حرمتی کی تھی، اور
پھر جب یہ مختلف مصائب میں مبتلا ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی کی وجہ سے یہ سب بربادی ہوئی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو دیکھا تو پھر تسلیم کیا، لیکن نبی کے منہ سے بات نکلی تو کیا یہ کم تھا؟ پھر آخر کار وہ جہاد کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تابوت کے آنے کے بعد پھر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو بھی جاتا ہے۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے پھر 70 نوجوان منتخب کیے، ان میں ایک بہت ہی پیاری سی ہستی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو ان لوگوں کو ان چیزوں سے سکون ملا۔ تو چلیے ہم بھی پڑھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث طیبہ۔ آپ کے پاس بہت بڑی چیز ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرتی ہے، ان پر کیا نازل ہوتا ہے؟ سکینہ۔ ٹھیک ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ اور ایک اور بھی اسی سے ریلیٹڈ حدیث طیبہ ہے کہ بہت کچھ ملتا ہے جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس پہ درس دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک رات حضرت اسید بن خدیر اپنے استبل میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ وہ تو پیارے لوگ تھے، چلتے پھرتے اور بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے کودنے لگ جاتا ہے۔ حضرت اسید کو یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ ان کے بچے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ اس طرف وہ کھڑے ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر فضا میں چراغوں کی مثال سائبان ہیں۔ صبح محبوب کریم کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اس واقعہ کو عرض کرتے آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن کریم سن رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح سب لوگ ان کو دیکھ لیتے اور وہ کسی پر مخفی نہ رہتے۔ تو آپ کے پاس بھی قرآن کریم ہے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، اور مومن کی روح کی تسکین قرآن کریم محبوب کریم کی باتیں سننے میں ہے۔ بہرحال تبرکات کی بات ہو رہی تھی تو ہمیں اس کا ثبوت قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ میری یہ قمیض لے جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام وہ کیا فرماتے ہیں نا، میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی، اور پھر اس قمیض کی برکت ہی تو تھی کہ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اور بہرحال ہم لوگ پھر صحابہ کرام اجمعین کی ذرا باتیں نہ سن لیں، ایمان کو تازہ نہ کر لیں؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ انہوں نے تیالسی کسروانی جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو پہنتے تھے، ہم اس جبہ کو دھو کر اس کا پانی بیمار کو پلاتے تھے اور اس جبہ سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ پھر امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیالہ دے کر بھیجا۔ پھر انہوں نے 3 انگلیاں سکیڑ کر اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایسے ایک بال تھا، یعنی منہ مبارک میں سے،
اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور مرض لاحق ہو جاتا تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس ایک برتن جیسے ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے، اور مزید یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ ایک تغار بھیجتا ہے جو میں نے گھنٹی کی شکل میں ایک نلکی دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ رنگ کے منہ مبارک تھی۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بارہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ اپنا برتن حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتا، وہ اس برتن میں ان منہ مبارک کو رکھ دیتی اور اس برتن میں ان بالوں کو بار بار دھوتی، پھر برتن والا جو ہے حصول شفا کے لیے اس غسالہ یعنی جہاں اس میں منہ مبارک جو ہے دھوئے جاتے تھے یا پی لیتا یا اپنے بدن پر ملتا تو اس کی برکت سے برکت حاصل ہوتی اور شفا بھی مل جاتی تھی۔ پھر مشہور واقعہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، امام بہقی نے بھی روایت کی ہے اور جعفر بھی بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی، یہ تو سب جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کو تلاش کرو، کس کو؟ ان کی ٹوپی کو۔ انہوں نے بار بار ڈھونڈا، وہ ٹوپی نہیں ملی، بالآخر وہ ٹوپی مل گئی، وہ بہت ہی بوسیدہ تھی۔ حضرت خالد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، بال منڈوائے تو صحابہ ہر طرف سے آپ کے بال مبارک لینے کے لیے چپٹ پڑے۔ وہ اصلی توحید والے لوگ تھے، ان میں سے کہتے ہیں میں بھی تھا اور میرے حصے میں چند بال آگے میں نے لے لیے، میں نے ان بالوں کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا تو یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اس جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ یہ دلائل النبوہ میں بھی لکھی گئی ہے، اس کو امام حاکم نے بھی اور مستدرک نے بھی لکھا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل کر رخسار پر لٹک گیا، لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے ان کو بلایا، کیا کیا؟ اپنی ہتھیلی سے اس ڈھیلے کو اپنی جگہ پر رکھ کر دبایا۔ پھر قتادہ بن نعمان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ ڈھیلا نکلا تھا، یعنی کون سی آنکھ سے ڈھیلا نکلا تھا۔ یہ مسند ابو یعلا میں ہے اور امام بہقی نے بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، محبوب کریم نے اس میں لہاب دہن لگایا تو وہ ان کی سب سے بہتر آنکھ تھی۔ کیا نصیبوں والے وہ لوگ تھے۔ بہرحال حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ فتح فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس رات صحابہ یہ غور کرتے رہے کہ وہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے، تو وہ کس کو ملا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور پھر مزے کی بات جو اصل یہاں سنانا مقصود تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دیکھیں، آنکھیں تو ان کی دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ، وہ بلائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لہاب دہن ڈالا تو ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھیک ہو گئیں، گویا وہ پہلے کبھی خراب بھی نہیں تھی۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ حبیب بن فدیق سے روایت ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لہاب دہن ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال دیتے تھے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ لہاب دہن کی برکت تھی۔ جنگ احد کے دن کلثوم بن حسین کے سینہ میں زخم لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لہاب دہن ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ جنگ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن عقوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لہاب دہن لگایا تو وہ جڑ گئی۔ کعب بن اشرف کے قتل کے معرکہ میں حضرت زید بن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے کیا لگایا؟
لعاب دہن لگایا تو وہ جڑ گئی۔ جنگ خندق کے دن حضرت علی بن الحکم کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے لعاب دہن ڈالا، وہ جڑ گئی۔ جنگ بدر کے دن ابو جہل نے حضرت معوذ بن افرا کا ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے لعاب دہن لگا کر وہ ہاتھ جوڑ دیا۔ جنگ بدر کے دن حضرت حبیب بن جصاف کے کندھے پر ضرب لگی، کندھا کٹ کر ایک طرف جھک گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا جوڑا، کس سے؟ لعاب دہن لگایا، وہ جڑ گیا۔ قبیلہ حشم کی ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کے آئی، وہ کسی بیماری سے بول نہیں سکتا تھا، آپ نے پانی منگایا، اس میں کلی کی، ہاتھ دھوئے، پھر غسالہ اس بچے کو پلایا گیا، وہ بچہ صحیح ہوش و حواس سے باتیں کرنے لگا۔ اور یہ بھی ایک مشہور بات ہے کہ آپ نے ایک عورت کے سامنے کھانا رکھا جس میں حیا نام کی چیز نہیں تھی، اس نے تھوڑا اور بھی ہوگی، اس نے کہا، جس کا دماغی توازن کوئی زیادہ صحیح نہیں تھا اور حیا اس میں نہیں تھی، تو جب محبوب کریم نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو اس تھوڑا فرینک ہو کے کہنے لگی کہ اپنے منہ والا نوالا دیجیے۔ محبوب نے کہا نہ کبھی کرنا سیکھی تھی، وہ نوالا دے دیا گیا، کیونکہ آپ تو منع کرتے ہی نہیں تھے نا۔ نوالا کھانے کی دیر تھی کہ ان کے پیٹ میں ایسا پہنچا کہ پورے مدینے میں اس عورت سے زیادہ با حیا کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بہرحال تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء سے چلتی آتی، جیسے میں نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے کرتے کی برکت کا آپ کو بتایا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے تابوت اگر غلط چیز ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے جو وہ پاؤں میں پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے برکت حاصل کرنا، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر اگر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں تو یہ تھوڑی معیوب بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا ہم نے دھیان دینا ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے برکات حاصل کرنا یہ صحابہ کے معمول سے بھی ہمیں نظر آتا ہے اور انبیاء کے طریقوں سے بھی اور قرآن کریم کی آیات سے بھی۔ اور پھر ان چیزوں پہ یقین کون کرے گا؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تب تو مان جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وقال، وہ کی گلائی سے قاف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، الف بھی موٹا ہوگا، لام باریک ہے۔ لہم میم ساکن پہ اظہار ہے، نبیہم با کو یا سے ملائیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہم میم ساکن پہ اظہار ہے،
ان یہ غنہ ہے، آواز ناک کے بانسے میں جائے گی. آیت آ کو 2 حرکات لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، یا کو لمبا نہیں کریں گے، یہ چھوٹا ہے، اور تاوی نرمی اور جلدی سے پڑھیں گے. آیت ملکی ہی، میم کو لام سے ملا کر اظہار کریں گے لام پہ، کاف باریک ہے، ہی مد صلہ ہے، اور یہ مد صلہ کبرا ہے کیونکہ کھڑی زیر کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے ملکی ہی 4 حرکات لمبا کریں گے. مد منفصل بھی کہتے ہیں اسے، مد صلہ کبرا بھی کہتے ہیں. ان ہے، نون ساکن ہے آگے، لیکن اس کے بعد یا آ گیا ہے دوسرے کلمے میں، ملا کر پڑھیں گے، ادغام کریں گے، این ہو جائے گا. این یا کو حمزہ سے ملائیں گے، حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جائے گا، تو این یأتیکم. میم ساکن پہ رکنا ہو تو اظہار ہوگا، لیکن یہاں پہ ملانا ہے کیونکہ التابوت کا حمزہ عارضی ہے، تو این یأتیکم التابوت. تا کو بھی پتلا پڑھیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے. بو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، اور آخر میں لمبی تا ہے، تا مفتوحہ، اس کو پڑھیں گے. اگر رکیں گے یہاں پہ تو این یأتیکم التابوت. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کا سانس چھوٹا ہو وہ اگر رکنا چاہے تو وہ کیسے رکے. تو یہ تا پڑھیں گے، جیسے تحیات میں نے بتایا کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات. اب وہاں پہ بات ہے، یہاں پہ بوت ہے، تو تا پڑھی جائے گی. لیکن جہاں ہم نے وقف کیا تھا جیسے سکینہ یا بقیہ یا ملائکہ، جو آگے آنے والے ورڈز ہیں اسی حصے میں آگے آ رہے ہیں، تو اس پہ تا مربوطہ پہ ہا بن جاتا ہے، تا مربوطہ پہ وقف کرتے ہوئے، جیسے القارعہ. تو اسی طرح عائشہ، حفصہ، ان کے آخر میں تا مربوطہ ہوتا ہے اور یہ وقف کرتے ہوئے ہا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ التابوت میں تا پڑھی جائے گی. تو این یأتیکم التابوت، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں این یأتیکم التابوت، تا پر پیش. فی یا مدہ ہے، فی 2 حرکات لمبا کریں گے، ہا اقصی حلق سے نکالیں گے. سکینہ میں کی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا، اور تا مربوطہ ہے، 2 تنوین ہے اس پر، تنوین کو میم سے ملائیں گے کیونکہ تنوین کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، یہاں ادغام ہوگا. سکینتم غننے کے ساتھ. من ربکم میں بھی ادغام ہے، میم کو را سے ملائیں گے، ملانے کو ادغام کرنا کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ من ربکم میں ادغام غننے کے ساتھ نہیں ہے، بغیر غننے کے ہے، تو بلا غنہ ادغام ہوگا. من ربکم، کم میم ساکن پہ اظہار ہے، را پر پڑا جائے گا ربکم. وبقیتم میں قاف پر ہے اور آخر میں تا مربوطہ ہے، یہاں بھی آگے میم آگے تو وبقیتم ادغام ہوگا غننے کے ساتھ، اور اگر رکنا ہو تو وبقیہ. مما میں پھر غنہ ہے، مم تو 2 غننے ہوں گے یہاں پہ، تم میں بھی غنہ ہے، مم میں بھی غنہ ہے، دونوں کو 2 حرکات آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے. ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا. تروکا تا باریک ہے، را پر ہے، کاف باریک ہے. آلو آ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا، 1 الف کے برابر. قائم مقام کھڑا زبر ہے، الف مدہ ہے، قائم مقام. لام کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے، آلو نہیں پڑھنا، آلو. لام پیش لو ہوتا ہے، میم واو پیش مو. دیکھیں مو اسی وزن پہ لو ہے، لیکن لام کو لمبا نہیں کرنا، مو کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. سا کو بھی 2 حرکات 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. وآلو ابھی بتایا. ہارون ہا کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا، 1 الف کے برابر. ہا سے حلق سے نکالیں گے. رو را پر ہے، واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. ہارون. تحملہ الملائکہ میں ہا وسط حلق سے نکالیں گے اور ہا کو لام سے ملائیں گے تو ہل لام ساکن پہ اظہار ہے. ملائکہ لام کے اوپر مد ہے، یہ کھڑا زبر کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہے تو اس لیے مد متصل ہے، یہ بڑا مد ہے. تحملہ الملائکہ گو یا کی شکل میں حمزہ لیکن ہے ایک ہی کلمے میں، اس لیے مد متصل. اور تا مربوطہ پہ وقف ہے، گول تا پہ، تو ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ تحملہ الملائکہ ہا بن جائے گی اور اس پہ ہمس ہوگا. ملانے کی صورت میں تا پر پیش پڑی جائے گی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان میں غنہ کریں گے، آواز ناک کے بانسے میں لے جائیں گے. فی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. ذالک میں ذال کو 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ. کاف لام دونوں باریک ہیں. لآیہ میں آ کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور یا کو لمبا نہیں کریں گے. لآیہ یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے اسی آیت میں، ان آیۃ ملکی میں، وہی ہے آیہ.
تو یا کو لمبا نہیں کریں گے. تا پر تنوین ہے، 2 زبر اس کے بعد لام آیا، یہ بھی ادغام ہوگا لیکن ادغام غننے کے بغیر ہے. ادغام بلا غنہ ہے، ادغام بدون غنہ ہے، اور ادغام کامل ہے. ایک ہی نام ہے اس کا، مختلف نام یعنی ایک ہی قاعدہ ہے، نام 3 ہیں اس کے. تو لآیۃ لکم میم ساکن بے اظہار ہے. ان کنتم میں پڑھیں گے، کون پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف اور نون ساکن کے بعد تا ہیں تو دونوں جگہ اخفا ہوگا. ان کنتم میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں میم آ رہا ہے تو غنہ کریں گے. ادغام مثلین ہے، ادغام شفوی ہے. ایک ہی قاعدہ ہے، نام 2 ہیں. کنتم مؤمنین میں حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ حمزہ ساکن جب بھی ہوتا ہے تو اسے جھٹکے سے ہی پڑھا جاتا ہے قراءت حفص میں. تو مؤمنین مومنین نہیں پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے اور نون پہ وقف کر دیں گے، نین کو لمبا کریں گے، مد وقفی بن جائے گی یعنی مد عارض للسکون ہوگی. وقف کر دیں گے تو مؤمنین لمبا کریں گے، نون پہ اظہار کریں گے، آخر والے نون کی زبر ختم ہو جائے گی. نین یہ کہنا غلط ہے، مؤمنین یہ غلط ہے، مؤمنین. آواز روک لینی ہے نون پہ، نون کو ظاہر کرنا ہے. یہاں پہ اظہار ہوگا آخر کے نون میں لمبا کرتے ہوئے مد کو پڑھتے ہوئے.